جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے, انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے, جس میں صرف ہنسی مذاق ہے, میمز ہیں, دیٹس اٹ, تو یہ نفس تو مر جائے گا. ضمیر والا نفس کیا. کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی, کچھ ضمیر کو جگایا جاتا تھا, بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ, ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, جس میں وہ بڑا اچھا میسج یوتھ کو دیتے تھے, اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے, جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو, اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں. اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے, یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے, ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے, ایسے ناولس پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے, ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز, میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں, بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس. بہت پرانی مووی ہے, اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تھاٹ پرووکنگ میسج ہوگا اس چیز کا. اوکے, ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹسیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا, یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا, کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی, تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں, تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں, قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں, اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے, آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں گی, کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی, میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں, ہم اس نفس کو مار رہے ہیں, کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پڑھائی ہوتی ہے, ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے, یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر آتا ہے, وہاں بھی ہنسی مذاق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے, اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس روم میں, آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر سے آواز اٹھے گی کہ نہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے, نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر, جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا, انسینسٹیو بنے گا, سائیکو پیشنٹ بنے گا, پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے, یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اگر یہ نفس مر گیا, ضمیر ہمارا مر گیا, تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے, اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں. جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع, وہی ادھم مچاؤ شروع, وہی شور شروع. تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں, مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں, اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی, یہ جو ضمیر ہے, یہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو, اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں, کیا اچھی کمپنی میں جا کے بکس پڑھ کے کیسے, ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر, کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف.
वी नीड टू फाइंड आवर ओन सेल्फ. हमें ढूंढना है वो इंसान, हमें निकालना है वो अंदर का इंसान बाहर जिसमें बहुत टैलेंट है, जो बहुत सुपर डुपर मोटिवेटेड आया था यहाँ पे. पता है आपको, इंसानों ने खुद कहा था अल्लाह हमें यहाँ भेजे, हम जाएंगे दुनिया में, हम आपकी शरीयत नाफिज करेंगे जाके. सूरह अज़ाब वर्स 72, अल्लाह ने हेवंस को अमानत दी, अल्लाह ने आसमानों को, माउंटेन्स को अमानत दी. दे सेड नो. इंसानों ने कहा हम करेंगे. तो वो इंसान कहाँ है? वो इंसान व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, वो इंसान गर्लफ्रेंड्स बना रहा है, बॉयफ्रेंड्स बना रहा है, वो इंसान लगा हुआ है मूवीज़ देखने में, टीवी सीरीज़ देखने में. तो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, आप यूथ हैं, डोंट थिंक आई एम डिक्लेयरिंग एवरीथिंग हराम, बट प्लीज़ उस चीज़ को बाहर निकालें, उस इंसान को बाहर लाएं. सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन. जब अंदर से आवाज़ उठेगी तब तब्दीली आएगी, जब अंदर से नहीं उठेगी कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो उस इंसान को जगाएं. और उस इंसान को जगाने के लिए मैं अब 3 ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि तज़किया की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं. देखें, इंसान बेसिकली, इंसान की पर्सनैलिटी, शख्सियत कैसे बनती है, साइकोलॉजी बताती है, उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है. साइकोलॉजी में तकरीबन 16 स्कूल ऑफ थॉट्स है, 16 से भी खैर ज़्यादा है, जो ये बताते हैं कि शख्सियत किस तरह बनती है, इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है, बुरी पर्सनैलिटी क्या होती है. मैं आपको इस्लामिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बताता हूँ जो इन सारी पर्सनैलिटीज़ का निचोड़ है. बेसिकली इंसान का माइंड तो है ही, थॉट्स आते हैं माइंड में, माइंड में जो फैसला करता है उस फैसले पे अमल करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है. जैसे कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बड़े नरम मिजाज होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में फिर गुस्सा आ जाता है तो वो कहलाते हैं कि गुस्से वाले. कुछ लोग बहुत पैनिक होते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो फिर कहलाते हैं कि ये लोग बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, ये लोग में सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं है. तो अल्लाह ताला ने हमें जो कुरान में समझाया वो ये बताया है कि बेसिकली इंसान रूह है, हमारी एक रूह है, और इसके साथ 3 नफ्स का जिक्र किया अल्लाह ने. तो वो 3 नफ्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी और आपके लिए तज़किया करना आसान हो जाएगा. पहला नफ्स अल्लाह ने बताया नफ्सुल लव्वामा. ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा. सूरह क़ियामा चैप्टर 75 29वें पारे में अल्लाह कहते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, आई स्वीयर बाय द डे ऑफ जजमेंट, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, एंड आई स्वीयर बाय द नफ्सुल लव्वामा. अब ये क्या है नफ्सुल लव्वामा? हमारे अंदर हमारा, अल्लाह ताला ना हमारा सॉफ्टवेयर बता रहे कि तुम लोग इन 3 चीज़ों के हो. तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मैंने 3 चीज़ें बनाई. नंबर 1 नफ्सुल लव्वामा. तुम्हारे अंदर एक नफ्स है, एक सेल्फ है, नफ्स को सेल्फ कहते हैं. तुम्हारे अंदर एक सेल्फ है जो लव्वामा है. लव्वामा से मुराद है कि सेल्फ रिप्रोचिंग है. सेल्फ रिप्रोचिंग से मुराद है नदामत कराता है तुम्हें. हर इंसान के अंदर इंसान मौजूद है. जैसे नाइकी कहता है ना जस्ट डू इट, तो ये नफ्स कहता है जस्ट डोंट डू इट, यानी बुरा काम मत करो.